آج کل یہ کچھ چل رہا ہے اس طرح کا معاملہ، مجبور ہو کر یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے یہاں لاہور کے اندر ایک بہت بڑے محقق آدمی ہیں، بہت بڑے جید علماء میں سے باغ فدق کا مسئلہ وہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ لفظ کہہ دیا کہ سید کائنات۔ اچھا یاد رکھیں کہ ہمارے جینے کے لیے سانس کا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ بغیر سانس کے کوئی زندہ رہ جائے، میں کہتا ہوں یہ ممکن ہے، اور بغیر اہل بیت کی محبت کے کسی کا ایمان باقی رہ جائے یہ بالکل ناممکن ہے۔ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر میں کہتا ہوں مومن ہونا کیا، میں تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو حضرت باغ فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا سب کچھ قربان ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک پر، آپ نے آ کے مطالبہ کیا باغ فدق کا کہ میرے ابا جی کا باغ تھا وہ وراثت کے طور پہ ہمیں عطا کر دیا جائے۔ تو خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیث مبارکہ سنا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا، وراثت آگے نہیں چلتی، وہ صدقہ ہوتا ہے جو امت کے غریب لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر سید کائنات چلی گئی، بات ختم ہو گئی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ غصے میں رہی، ناراض رہی، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب اس پر حضرت نے علامہ صاحب نے کہا کہ وہ اجتہاداً خطا پر تھی، سید کائنات اجتہاداً خطا پر تھی۔ یاد رکھیں کہ خطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو اجتہادی خطا کا لفظ کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے اور پھر اسے یہ سمجھا جائے کہ اسے گناہ گار کہا جا رہا ہے، استغفر اللہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر معصوم عن الخطا نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، چاہے اس کے بعد اولیاء ہیں، جتنا علماء ہیں، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہر کسی سے، انبیاء و فرشتوں کے علاوہ ہر کسی سے خطا ممکن ہے، یاد رکھیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی محفوظ رہے، معصوم نہیں ہے، وہ گناہ سے پاک نہیں ہے کہ وہ کبھی اس سے خطا ممکن ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ساری زندگی خطا نہ ہو اس سے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، یہ ممکن ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی معصوم نہیں انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ۔ تو لفظ خطا کسی کی طرف اگر منسوب کر دیا گیا اجتہادی لحاظ سے، تو اجتہادی خطا جو ہوتی ہے نا اس کا بھی ایک اجر ہوتا ہے۔ اجتہادی خطا جو ہوتی ہے وہ کوئی گناہ کے زمرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اسے خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ ایک جس طرح کے سیدہ کائنات مجتہدہ ہیں، آپ نے سمجھا کہ باغ فدق کا مال ہمارے حق میں آتا ہے، یہ جب سوچ کر جا رہی تھی، اجتہاد کر کے جا رہی تھی، وہ قرآن اور حدیث کے تحت واضح ہے کہ باپ کا مال جو وراثت کے طور پہ اولاد کو ملتا ہے، تو سیدہ کائنات رائٹ تھی، بالکل ٹھیک جا رہی تھی۔ جب جا کے مقابلہ یعنی اب اپنے مزاج کے مطابق بالکل ٹھیک جا رہی تھی، اور وہ صحیح جا رہی تھی، انہیں اس روایت کا علم نہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے جا کے جب مطالبہ کیا، آگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب حدیث مبارکہ سنائی کہ اے میری سیدہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حدیث مبارکہ اس طرح ہے، اب کیا حکم ہے؟ اب خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اب جب آ رہی تھی وہ ایک لحاظ سے رائٹ تھی کیونکہ انہیں اس روایت کا علم نہ تھا، اجتہاد کر کے آ رہی تھی۔ تو جو مجتہد ہوتا ہے یا مجتہدہ ہوتی ہے خاتون، وہ جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں نا اجتہادی طور پہ، اگر وہ اس پر خطا پر بھی ہونا تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایک اجر عطا فرماتا ہے، اس کو غلطی نہیں کہتے۔ اب حضرت نے یہ لفظ کہہ دیا تو سوشل میڈیا پہ عجیب کوہرام مچ گیا۔ ان پڑھ قسم کے لوگ جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں، پڑھے لکھے علماء اگر اختلاف رکھ رہے ہیں، میری گفتگو ان سے نہیں ہے، میری گفتگو عوامی سطح کے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا، جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا،
اور وہ ایسی زبان درازی، اللہ معاف کرے یار، علماء ہیں وہ، دین کا کام کرنے والے ہیں یار، کیوں ہم مفت کی اپنے کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں؟ علماء کے خلاف کبھی نہ ہو۔ جو علماء ہیں نا، جو حق بات کرنے والے ہیں، جو دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کریں، ان معاملات کو چھوڑ دیں۔ وہ بیچارے بار بار بیان دے رہے ہیں بھئی میں نہیں ہوں اہل بیت کا گستاخ، وہ کہتے ہیں کہ میرا جگر پھٹ جائے، مجھے اس سے پہلے موت آ جائے کہ میں اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی سے کوئی بغض رکھوں۔ نہیں جی، تم گستاخ اہل بیت ہو، تم گستاخ سیدہ کائنات ہو، تم نے ان کی گستاخی کی ہے۔ وہ بار بار، حالانکہ ایک متکلم اپنے کلام کی وضاحت خود بہتر کرتا ہے۔ میں اب یہاں کوئی ایسی بات کر جاؤں، کوئی ایسا لفظ کہہ جاؤں، اس کے کئی معنی بنتے ہوں، اور میری مراد ایک معنی ہو، آپ دوسرا معنی لے کر میرے کلام کی وضاحت کیوں کریں گے؟ تو لہٰذا وہ بار بار جب کہہ رہے ہیں میں گستاخ نہیں ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرا سب کچھ قربان ان کے قدموں میں، نہیں جی تو گستاخ ہے، تو اہل بیت کا، خدا کا نام لیں یار، امت میں کیوں اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں؟ میں اس طرح کی بات کرتا نہیں ہوں۔ ایک دکھ ہے، بار بار ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، میسیج آ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ خدا کا نام لے یار، ہم طالب علم ہیں، ہمارے پاس کیا علم ہے؟ ہم علماء پہ تبصرہ کریں کیا؟ نہ، ہماری یہ اوقات نہیں ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم محض امر بالمعروف نہی عن المنکر تک ہی محدود ہیں، بس ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ نماز کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت، حج کی فضیلت، حسن اخلاق کی فضیلت، حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق اساتذہ، حقوق شیخ، ان چیزوں کے متعلق ہم نے بیان کرنا ہے۔ عقائد سے، علماء کے نظریات سے، علماء کے اختلاف سے ہم سے سوال نہ کریں، خدا کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے خطا ہو جائے اور ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ ہم تو علماء کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں ابھی تک، واللہ بخدا۔ ہم ایک طالب علم ہیں تو فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے میسج، ہم سے یہ سوال نہ کیا کریں بے علماء فلاں عالم کے بارے کیا کہتے ہیں، فلاں عالم کے بارے کیا کہتے ہیں۔ ہماری وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ہمیں تو علم کی ہوا تک نہیں لگی ابھی، ہم تو طالب علم ہیں۔ تو خدا کے لیے کچھ اپنے اندر عوام الناس کے وہ لوگ جو بے شعوری میں آ کے نادانی کے ساتھ علماء کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں، میری ان سے التجا ہے، خدا کے لیے اپنی اخروی زندگی برباد نہ کریں۔ ایک عالم دین بار بار کہہ رہا ہے یار میرا یہ نظریہ نہیں ہے، ایف آئی آر کیا کٹائی گئی، کیا کیا ان کے متعلق زبان درازی، کیا کیا بکواسات، مغلظات بکی جا رہی ہیں، پتہ نہیں یہ کس نے یہ اس طرح کی شیطانی سوچ دی ہے۔ تو لہٰذا علماء سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔